بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم خواتین حضرات، الحمدللہ آج ہم نے 20ویں تراویح ادا کی ہے۔ کل 20واں روزہ ہے اور کل جو شب آئے گی وہ 21ویں شب ہوگی، جو طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے۔ اس آخری عشرے کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے، اور اس عشرے میں آپ نے اپنی امت کے لیے 2 عبادتوں کا حکم فرمایا ہے اور اس کی آپ نے سنت جاری فرمائی ہے۔ ایک ہے شب قدر کی تلاش اور دوسرا ہے اعتکاف، جو 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے۔ تو کل چونکہ 20واں روزہ ہے اور کل جو ہم افطار کریں گے وہ 21ویں شب کا آغاز ہوگا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس آنے والے عشرے کی کچھ باتیں ہمارے گوش گزار ہو جائیں تاکہ ہم اس سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ تو اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اپنی محنت و مشقت کو بڑھا دیا کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ آپ رمضان میں جتنی محنت و مشقت کرتے عام دنوں میں اتنی نہ کرتے، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں جتنی مشقت آپ اٹھاتے اتنی اور دنوں میں نہ اٹھاتے۔ اعتکاف، اعتکفا یا تکفو، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں باز رہنا، رکے رہنا، کسی چیز سے مستقل چمٹ جانا، اور اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا بھی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما ھذی التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں آخر ہیں کیا جن سے تم چمٹے ہوئے ہو، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ جیسے قوم نے کہا کہ کیا ہے حضرت وہ آیت، یعکفون اصناما لہم، کیا ہے، یعکفون اصناما لہم۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں چمٹ کر، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شخص کا ایک خاص کیفیت کے ساتھ اللہ کے کسی گھر میں اپنے آپ کو روک لینا۔ اب وہ مسجد کے اندر، اللہ کے کسی بھی گھر کے اندر اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، توبہ و استغفار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ ہر رمضان میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اپنی صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو بھی اس پر ابھارا کرتے تھے۔ اب وہ اعتکاف کس مقصد کے لیے ہے، اس کے کئی مسائل ہیں۔ پھر اعتکاف بعض کے نزدیک مسجد ہی میں ہوتا ہے، مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں امام اور مؤذن بھی مقرر ہو،
اب ہمارے ملک میں تو ایسا کچھ ماحول نہیں، البتہ مگر شمالی ہند کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس میں ہر 15-20 گھر پہ ایک مسجد بنی ہوتی ہے، چھوٹی سی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مگر جمعہ کے دن وہ ساری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور گاؤں میں ایک بڑی مسجد بنی ہوتی ہے، جامع مسجد، سب لوگ اسی میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں 2, 4, 5, 7، ان میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے کچھ لوگ، کچھ ائمہ ہمارے ایسے ہیں جن کے نزدیک اعتکاف کے لیے جامع مسجد ضروری ہے، عام مسجد میں وہ اعتکاف کو درست نہیں مانتے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں اور دیگر ائمہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو سلسلے میں اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے وہ اعتکاف کو درست نہیں مانتے۔ لیکن دیگر جمہور علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے دلیل بخاری شریف کی اس روایت کو بناتے ہیں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جہالت کے زمانے میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، جہالت کے زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَظَرِكَ، تو اے عمر اپنی نظر پوری کر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب رات کی نیت تھی ان کی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، رک کر رہوں گا، تب رات میں تو روزہ نہیں ہوتا نا۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جب بھی کیا ہے روزے کی عادت میں کیا ہے، رمضان میں کیا ہے آپ نے اکثر و بیشتر اعتکاف، اور تسلسل کے ساتھ کیا ہے، بلکہ روایت کے اعتبار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اعتکاف آپ نہیں کر سکے تو آپ نے دوسرے آنے والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اس اعتکاف کے آپ نے گویا قضا بھی کی۔ تو یہ بہرحال آپ کے ساتھ ایک مخصوص معاملہ ہے۔ تو ائمہ نے جو کچھ بھی کہا ہے بہرحال وہ بہت علم والے، فضل والے، تقوی والے، پرہیزگار لوگ تھے، مجتہدین تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، قرآن و سنت کے بہت جاننے والے تھے، صحابہ اکرام کے دور سے قریب تھے، صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کی اپنی ایک رائے ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ و مقام ہے جس کا احترام بہرحال لازم ہے۔ متعصب قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، نہ ائمہ دین کی ان کے پاس اہمیت ہوتی ہے، نہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کا ان کو کوئی احساس ہوتا ہے۔ کسی مجتہد کی رائے کو ماننا نہ ماننا یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن اس کسی کی رائے کو رد کرنے کی بنیاد پر اس کو رد کر دینا، اس کی تحقیر کرنا، یہ کسی مسلمان اور علم والے کی تو بہت دور کی بات ہے، شریف انسان کا بھی شیوا نہیں۔ اور یہی بلا آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، یہ جماعتی تعصبات، مسلکی تعصبات، ان جہالتوں نے خانہ خراب کیا ہوا ہے، علم سے کوسوں دور ہے، اہل علم کی کوئی قدر قیمت نہیں، علم دین کی کوئی حیثیت نہیں، خود علم دین سے کچھ آشنا ہی نہیں، مگر بس جماعتی اور مسلکی تعصب نے ان کے ذہنوں کو ایسا مسموم اور زہریلا کر دیا ہوا ہے کہ اب ان کو نہ حق کی پہچان رہی، نہ اہل حق کے مرتبہ و مقام کا کوئی ان کے پاس نہ پاس و لحاظ رہا۔
اللہ اس بے ادبی، گستاخی اور جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اعتکاف یہ سنت ہے، مگر اگر کوئی اعتکاف کی نظر مانے تو وہ اعتکاف واجب ہے، وہ اعتکاف واجب ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اعتکاف کے سلسلے میں ہم ذہن نشین کر لیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کرنے اور روکے رکھنے کے ہیں، خواہ چیز اچھی ہو یا بری۔ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال ذیل کی آیت میں ہوا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، یہ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں یعنی مسجد حرام میں رکے رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مساوات قائم کی ہے جو آج باقی نہیں رہی وہاں بھی، یہ مساوات وہاں بھی باقی نہیں رہی ہے بدقسمتی سے۔ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ حرم جو ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، دونوں برابر ہیں، مگر وہاں امتیاز پیدا ہو چکا ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جمعہ کے دن میں نے دیکھا کہ جو عرب ہوتے ہیں ان کی کاروں کو ایک اندر کے علاقے تک جانے کی اجازت ہے، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے ان کو بہت دور اتر جانا پڑتا ہے، ان کی ٹیکسیوں کو وہیں روک دیا جاتا ہے، تم یہاں اترو، یہاں سے پیدل جاؤ۔ یہ اس آیت کے خلاف عمل ہے۔ اہل عرب کی عورتیں اور بچے دھوپ میں نہ تپیں، ان کو اندر تک، اور دوسروں کی عورتیں اور بچے دھوپ میں پیدل جائیں حرم کے اندر، اللہ رحم کرے۔ تو یہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ حرم میں رہنے والا مومن اور باہر سے حرم کی زیارت کو آنے والا مومن سواء العاکف فیہ والباد، رکے رہنے والا اور رہنے والا دونوں برابر ہیں۔ یہ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال ہوا، اور بری چیز کے لیے اس کا استعمال ذیل کی آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، یعنی ان کی لگاتار عبادت کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شریعت میں اعتکاف کے معنی ہے نیت کے ساتھ مسجد میں رکے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھی فرشتے ہوتے ہیں، اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو وہ فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا مومن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، یعنی وہ مومنین جو مسجدوں میں چمٹے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب وہ مومن ان کو مسجد میں نظر نہ آئے تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں، وہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں گئے وہ ذاکرین، وہ اللہ کی عبادت گزار بندے کدھر ہیں۔ اور دیکھو، اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں فرشتے، ان مومنین کی عیادت کرتے ہیں جو مسجدوں کے کھوٹے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، یہ گاڑے ہوئے، ان کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور یہ مسجد میں جن کا دل لگا رہتا ہے یہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں بھی جو کل عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہیں، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اگر انہیں کوئی حاجت پیش ہو تو اسے پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ رواہ احمد۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ضعیف حدیث قابل رد نہیں ہوتی کہ ضعیف ہے تو مارو اٹھا کے دیوار پہ، اس کا موضوع، مضمون، اس کا معنی، مفہوم اگر وہ شریعت کے بنیادی اصولوں سے، صحیح حدیثوں سے، قرآن مجید کی صحیح آیات سے ٹکرانے والا یا دین کے اندر کسی قسم کی بدعت اور خرافات کو جنم دینے کا باعث نہ ہوتا ہو تو وہ قابل قبول ہے اہل علم کے نزدیک۔
یہ بھی آج کل ایک لوگوں نے بس وہ یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں، ارے انہوں نے اس کو ضعیف بولے، ضعیف حدیث کہاں ہوں، کون بولے، کیسا بولے، کس بنیاد پہ بولے، ضعیف کیوں ہے تو کس درجے کی ہے، بالکل قابل رد ہے، یا اس میں کچھ قبول ہونے کی گنجائش ہے اور کچھ دوسری احادیث اس کو تقویت پہنچا رہی ہیں. یہ بہت مشکل علم ہے. عمر گزر جاتی ہے تب تک لوگوں کو سمجھ میں یہ نہیں آتی. علماء جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس میں اتنا درک نہیں رکھتے. ایک عمر گزارنی پڑتی ہے اس علم کے پیچھے جب انسان کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے. آج کل تو بس ذرا سا کچھ دیکھ لیے، 2-4 کتابیں پڑھ لیے، یوٹیوب پہ کوئی 2-3 تقریریں سن لیے، تھوڑے سے نوٹس بنا لیے، شروع ہو گئے. اور ضعیف حدیث ہے، ضعیف قابل قبول نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہر ضعیف حدیث قابل رد ہے. اصل میں کیسا ہے، افراط و تفریط کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے. مینڈیوں کے ویسا حال ہو گیا ہوا ہے. ایک طرف کو چلے تو وہی چلے، دیکھ رہی نہیں آجو بازو کی کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. لگ گئے ایک راستے پہ تو لگ اسی راستے پہ چلے. یہ بہت گہرا علم ہے، وسیع علم ہے، اور بہت اس میں لوگوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں بھائی. تب جا کر ان کو اس علم کی کچھ روشنی ہاتھ آئی ہے. یہ ہمارے تمہارے جیسے 2-4 کتابیں پڑھ لینے والے ابھی اس کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے. وہ علم اتنا گہرا، اتنا وسیع علم ہے. دنیا میں مسلمان وہ واحد قوم ہے، خوش نصیب قوم، جس کے پاس علم حدیث ہے، جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی علم نہیں کرتا. عیسائی مستشرقین اس پر حسد کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس علم حدیث نام کا جو علم ہے وہ واقعی قابل تعریف علم ہے. اتنا گہرا علم ہے. ارے اس علم کے لیے محدثین نے کئی علوم کی بنیاد رکھے، کئی علوم بنانے پڑے اس کے لیے، یعنی مشینیں تیار کرنی پڑی احادیث کو فلٹر کرنے کے لیے. کئی علوم، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم ناسخ والمنسوخ، کئی علوم کی بنیاد رکھی گئی. عمریں کھپائی ہیں لوگوں نے. تو اس واسطے ایسی کہیں بھی کسی نے بول دیا، کہیں لکھا ہوا مل گیا یہ حدیث ضعیف ہے، تو فوراً بکواس شروع نہیں کر دینا، خاموش رہ جانا. اپنے کو اتنا علم نہیں ہے نا. تو بہرحال انہوں نے وضاحت بھی کر دی، لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور اعتکاف کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری قولی حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات بھی برابر اعتکاف کرتے رہے، لہذا اس کی مشروعیت اور ثواب پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے. الفتح الربانی. وقت، اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت بھی متعین نہیں ہے. جس وقت جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے. البتہ یہ ایسی باریکیاں رہتی ہیں، ان کو پوری طرح سمجھنا پڑتا ہے. البتہ مسنون یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 20 رمضان کو مغرب کے بعد سے عید کا چاند دیکھ لینے تک اعتکاف کیا جائے. اب 29 روزے ہوں تو 9 دن کا، 30 ہوں تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. 20ویں روزے کو مغرب کے بعد سے عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کی مدت ہے. کوئی چاہے تو اس سے کم بھی رہ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، 6 دن کا، 8 دن کا، 9 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت متعین نہیں فرمائی. آپ نے کیا ہے اعتکاف آخری عشرے کا، یہ مسنون ہو گیا، لیکن وہ لازمی نہیں ہے، اس میں اختیار دیا گیا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ مسلم، احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ اب جو کام اعتکاف کے لیے ضروری ہیں اور جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے، وہ سب انشاءاللہ اب کل سے درس میں آتی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کے ان تمام معاملات کو کتاب و سنت اور علماء ربانی و حقانی کی تحریروں و تقریروں کے ذریعے سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے اور اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اجر و ثواب کی ارادے اور نیت سے ہمیں ان عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔